آج جس موضوع کے مطابق میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شیئرز۔ شیئرز کا مطلب ہوتا ہے حصے۔ شیئرز کا جو کاروبار ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے متعلق آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کمپنی کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنی اور ایک ہوتی ہے پبلک کمپنی۔ پرائیویٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا سرمایہ بھی خود کا ہو، اثاثے بھی خود کے ہوں، ایسیٹس بھی خود کے ہوں، تو یہ ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنی جس پر مالک کا خود کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اور پبلک لمیٹڈ کمپنی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مالک جو ہے وہ اپنے کمپنی کے چند حصے یا جتنے بھی حصے اس کے بنتے ہیں وہ عوام الناس میں تقسیم کر دے اور عوام الناس اسے خریدیں تو اس کمپنی میں ان کے حصے شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنی۔ اب پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، اس کے شیئرز خریدنے کی چند شرائط ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور شیئرز کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کے لیے علماء نے چند شرائط بیان کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ لیگل کام کر رہی ہے، حرام کاروبار نہ کر رہی ہے، جسے اسلامی نقطۂ نگاہ سے حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ربا، سود کا کاروبار، اسی طرح شراب کا کاروبار، اسی طرح خنزیر کا کاروبار۔ تو یہ جملہ چیزیں جو حرام ہیں ان کا کاروبار یا ان کی مثل چیزوں کا کاروبار کمپنی کر رہی ہے، تو اس میں مسلمان کو شیئر خریدنے کی ذرا بھی اجازت نہیں۔ نمبر دو، کہ وہ کمپنی سودی نظام کے ماتحت نہ ہو، اس میں سود کا عمل دخل نہ ہو۔ اور نمبر تین شرط یہ ہے کہ قبضے سے پہلے اس شیئر کو آگے فروخت نہیں کر سکتے، یعنی آپ نے ابھی شیئر خریدا نہیں ہے، آپ کے قبضے میں آیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے کسی تیسرے شخص کو یا کسی اور شخص کو فروخت کر دیا، ایسا کرنے کی شریعت آپ کو اجازت نہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کمپنی کے جو اثاثے ہیں وہ وجود میں آ چکے ہوں، کمپنی کے جتنے بھی اثاثے ہیں ان کا وجود پایا جاتا ہو۔ تو یہ چار صورتیں اگر پائی جا رہی ہیں تو شیئرز کا کاروبار جائز ہے۔ یہ چند علماء کرام نے اپنی رائے کے مطابق شرائط پیش کی۔ اب دراصل شیئر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شیئرز ایکویٹی اور ایک ہوتا ہے شیئرز پریفرنس۔ شیئرز ایکویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نفع ہوگا تو برابر تقسیم ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو برابر تقسیم ہوگا، اور اگر نفع اور نقصان کچھ نہیں تو جو قیمت تھی وہ سب میں برابر یکساں تقسیم ہوگی، یعنی اس میں یکسانیت کا پہلو غالب ہے۔ اس کو شرکت عنان کے طور پر علماء نے حدیث سے اس کا جواز ثابت کیا، یعنی یہ چیز جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شیئر پریفرنس، یہ ترجیحی شیئر ہوتا ہے، اس میں آپ کا نفع ہو، آپ کا نقصان ہو، کمپنی کرپٹ کر جائے، دیوالیہ ہو جائے، بہر صورت آپ کو اتنا ہی نفع ملے گا جتنا معین کیا گیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر شیئر ایکویٹی کی مثال، کسی شخص نے 10,000 روپے کا شیئر خریدا، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے، فرض کریں 1,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے تو 9,000 روپے اس کو ملیں گے، اور اگر نفع ہوتا ہے 1,000 کا تو اس کو 11,000 ملیں گے، اور اگر نفع نقصان کچھ بھی نہیں تو 10,000 ملیں گے۔ اور مد مقابل اس کے شیئر پریفرنس ہے، اگر اس میں دیکھیں تو نفع ہو نقصان ہو بہر صورت آپ کو 11,000 ہی ملیں گے۔ تو شیئر پریفرنس کی تو ذرا بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں سود کا معاملہ اور کاروبار کیا جاتا ہے، احتیاط بچنے میں ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق سننے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔